السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک نوٹ کرتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، پیج نمبر 69 پہ، کہ حضرت واقد روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ ان کے والد کہتے ہیں سمیعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے، قال عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عبداللہ ابن عمرو، حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ ابن عمرو، کیف بک اذا بقیت فی حصالۃ من الناس، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے، فی حصالۃ من الناس، برے لوگوں میں۔ تلچھٹ، حصالہ کا معنی ہوتا ہے تلچھٹ، یعنی کوئی چیز جو ہے آپ پیس لیں تو اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے پیسنے کے بعد، تو کلی وغیرہ، تو وہ چیز کو کہتے ہیں تلچھٹ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جو برے لوگ رہ جائیں گے اور تم ان میں باقی رہو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ بہذا، پھر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں میں گتھ لیا۔ اوپر کی حدیث کی یہ تشریح ہے کہ حضور نے یہ فرمانے کے بعد اس طریقے سے اپنے انگلیوں کو ملا لیا، گوتھ لیا۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کو آپ، یہ تو مختصر حدیث ہے، اس کی دوسری احادیث کریمہ سے ہوتی ہیں جس میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اس میں شارٹ ہے، حضرت سرکار دو عالم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے، اور پھر انگلیوں میں ہاتھ ڈال کے بتایا ایک دوسری انگلیوں میں، اس طریقے سے لوگ رہیں گے اور تم ان میں رہو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس حدیث میں شارٹ ہے، یہ حدیث شارٹ ہے، اس کی تفصیل عمدۃ القاری میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے جو بخاری شریف کی شرح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمرو، ان دونوں صحابی میں سے کسی سے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمرو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے، برے لوگوں میں رہ جاؤ گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال لیا، اپنی انگلیاں یوں ملا لی، اور فرمایا کہ ان کی عہود اور امانتیں خلط ملط ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے ہماری انگلیاں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئی ہیں نا، اسی طریقے سے وہ لوگ امانتیں خلط ملط کر دیں گے اور عہد خلط ملط کر دیں گے۔ وہ عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، امانت کی حفاظت نہیں کریں گے، برائیاں عام ہو جائیں گی، مخالفتیں عام ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ دوسرے کا امین نہیں ہوگا، دوسرے کی امانت کا امین نہیں ہوگا، تو پھر اختلاف بڑھے گا، لڑائیاں بڑھیں گی، اور اختلاف اور لڑائیاں جب بڑھیں گی تو ایک دوسرا، ہر آدمی ایک دوسرے سے فائٹ کرے گا، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں، ایسے برے لوگوں میں تم لوگ کیا کرو گے؟ گویا کہ ہمارے اختلاف کو
ہمارے اختلاف کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے۔ مومن کے اختلاف کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا، انتہائی ناپسند فرمایا، انتہائی ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ ان برے لوگوں میں تم رہ جاؤ گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس وقت ایسا زمانہ پاؤں کہ لوگوں میں اختلاف ہو جائے اور لوگوں میں امانتیں ختم ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کی وعدہ خلافی کرنے لگیں، امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور ماہم مختلف ہو جائیں۔ ایسے وقت میں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک بات ہو اس پر عمل کرنا، جو نیک بات ہو اس پہ عمل کرنا، اور جو بری بات ہو اس کو چھوڑ دینا۔ خود سے فیصلہ کرنا اور ڈیسیزن لینا کہ نیک کیا ہے اور برا کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برائی کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو جہاں خیر ہو وہاں اسے ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اور جہاں تمہیں شر نظر آئے اس کو چھوڑ دینا۔ اور فرماتے ہیں حضور کہ اپنے خاص لوگوں کی طرف، اب خاص لوگوں سے مراد ظاہر ہے علماء ربانیین ہیں، نیک لوگ ہیں، صادقین اور صالحین ہیں، جو ایسے لوگ ہوں ان کی طرف چلے آنا، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہوں ان سے دور ہو جانا، انہیں چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حدیث پاک، یہ جو بخاری شریف میں حدیث آپ نے پڑھی کہ حضرت سرکار دو عالم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ اس وقت جب برے لوگ رہ جائیں گے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور پھر انگلیوں کو آپس میں گتھ لیا، ہے نا۔ اس کی پوری تفصیل یہ عمدۃ القاری میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جو بھی آپ نے سنی۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اختلاف کو، باہمی اختلاف کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے، اور ہمارا اتحاد اور ہمارا مل کر رہنا، ساتھ رہنا، یہ حضور کو بے پناہ پسند ہے۔ اب اگر ہم اختلاف کرتے ہیں بلا وجہ اور امانتوں میں خیانت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائی چاہتے ہیں، تو پھر جان لیں کہ حضور ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، گرچہ ہم اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے رہیں۔ حضور سے غلامی کے لیے ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے اور جس طریقے کے لوگ پسند ہیں ویسا بن جایا جائے۔ اگر ویسا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ویسے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ہماری غلامی بھی قابل رشک ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم باہم مختلف رہتے ہیں، ہم باہم اتحاد نہیں رکھتے، ہم باہم محبت نہیں رکھتے، تو پھر نہ ہم اپنے آپ کو مومن کہنے کے لائق ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لائق ہیں، آپ کو مصطفیٰ کے غلام کہنے کے لائق ہیں۔ کیونکہ حضور نے مسلم کی تعریف کی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سیکھ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، بخاری شریف میں اس سے پہلے حدیث پاک آئی ہے۔ تو اگر ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ باہم مختلف ہو جائیں گے، اس زمانے میں نیک لوگ اگر رہیں تو ان کے لیے فلسفہ دیا ہے، ان نیک لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف آئیں، جدھر خیر ہو ادھر رخ کریں، جدھر برائی ہو اس کو چھوڑ دیں، اور جو اچھے بندے ہوں اللہ کے ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور جو برے بندے ہوں ان سے دور ہو جائیں۔ اب آگے دیکھیں حضور کی حدیث پاک، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ضمن میں ایک حدیث پاک اور ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی خلاد بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابی بردہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قال، حضور نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان کی طرح ہوتا ہے، بنیاد کی طرح ہوتا ہے، عمارت کی طرح ہوتا ہے۔
ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک کو دوسرے سے بعض سے تقویت پہنچتی ہے، بعض کو بعض کے جڑنے سے ملنے سے تقویت پہنچتی ہے، قوت پہنچتی ہے۔ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، اور حضور نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جوائنٹ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، اس حدیث پاک میں بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے دیواریں جو ہوتی ہیں نا ہماری عمارت کی، وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں تب ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے، تب ایک عمارت بنتی ہے، تب ایک بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اگر ایک دوسرے سے نہ ملے تو پھر عمارت کا وجود ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن بنیاد کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے جوائنٹ رہیں گے، ایک مومن دوسرے مومن سے جوائنٹ رہے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جوائنٹ رہے گا، تب جا کر ایک پوری عمارت تعمیر ہوگی، اور جب وہ عمارت ہوگی تو اس میں مضبوطی بھی آئے گی، اور یقیناً ایسی مضبوطی آئے گی جیسے انسان جو ہے اپنی مادی نگاہوں سے ان عمارتوں میں مضبوطی دیکھتا ہے پتھروں کے آپس میں جڑ جانے سے۔ اسی طریقے سے باہم جب مسلمان ایک دوسرے سے معدت اور محبت رکھتے ہیں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے سرنگو ہو جایا کرتی ہیں، لیکن وہ مسلمان کا بال بیکا نہیں کر پاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود کو حدیث پاک کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ حضور نے ہمیں فلسفہ دیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کبھی بھی جو ہے جدا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے بنیاد کی طرح ہے، وہ ہمیشہ جوائنٹ رہنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر آپ صحابہ اکرام کی زندگی اگر دیکھیں گے تو حضور نے جس طریقے سے صحابہ اکرام کو باہم محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی تھی، وہ تعلیم صحابہ اکرام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آپ دیکھیں آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام ہے کہ آئینے کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی صحیح فگر نظر آ جاتی ہے۔ اگر اس کے چہرے پر داغ ہے تو آئینہ داغ بتاتا ہے، اور اگر اس کے چہرے پر نور ہے تو آئینہ چھپاتا نہیں ہے، اس کے نور کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے ہے کہ اگر ایک مسلمان کی برائی کوئی دوسرا مسلمان دیکھ لے یا اس کی کوئی ایسی حرکت دیکھ لے تو مسلمان سے رہا نہیں جاتا، اس کی اصلاح کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں تو وہ اس سے حسد نہیں کرتا، بلکہ دوسرا مسلمان اس کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ صفت مسلمانوں کی باہم ہوتی ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اب اگر ہم دوسرے مسلمان کی ترقی دیکھ کر اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یا جو ہے جلن کرنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان کامل ہے بھی یا نہیں، ہم مومن کامل ہیں بھی یا نہیں۔ کیوں آخر ہم ایک دوسرے مومن کو دیکھ کر، حضور نے فرمایا کہ ہم آئینہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، پھر آئینہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی بھی قبول کرے اور برائی بھی قبول کرے، برائی بھی وہ شو کرے۔ اب اگر ہم خالی برائیاں مسلمانوں کی دکھا دیں ایک بھائی کی، یہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے صحیح کر لو، اگر صرف یہ پوائنٹ دکھائیں اور اس کی اچھائیوں پر تعریف نہ کریں یا اس کی اچھائیوں سے ہم حسد کرنے لگیں تو پھر یہ آئینے کا کام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اپنے اندر ہم اپنے آپ کو آئینہ کہنے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن جائیں۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور حضور نے فرمایا بھائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے عزت کی نگہبانی کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں، ان کی نگہبانی کریں۔ حضور نے ہمیں یہ فلسفہ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام تھے
تو جو مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے مال و اسباب کو چھوڑا تھا، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی تھی اور حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے تھے۔ مدینے والوں نے، انصاری صحابہ نے سب کا جو ہے خیر مقدم کیا، ویلکم کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان عہد مواخات قائم کیا، جسے تاریخ میں عہد مواخات کہتے ہیں۔ وہ تھا کیا کہ صحابہ، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ، سارے صحابہ کو حضور نے طلب کیا، اور اس کے بعد طلب کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ صحابہ میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، تقریباً 40 یا 50 صحابہ تھے، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں غریب الوطنی ہے، اس علاقے میں ان کا کوئی اپنا نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں انصار جو انصاری صحابہ ہیں وہ ہمارے مہاجر صحابہ کے بھائی بن جائے، ہر ایک بھائی بن جائے، تاکہ ایک دوسرے کی معاونت ہو، مدد ہو، اور ان لوگوں کا بھی کام آسانی سے چل سکے، زندگی آسانی سے گزر سکے۔ چنانچہ حضور نے ایک انصاری کو بلایا اور دوسرے مہاجر کو بلایا اور دونوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اس طریقے سے سارے مہاجر کو سارے انصار کا بھائی بنا دیا گیا، اور پھر حضور نے جو ایک انصاری کو ایک مہاجر صحابی کے مقابل بھائی بنایا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان صحابہ اکرام کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہو گیا، ایسا رشتہ کہ سگے بھائی میں جو رشتہ ہوتا ہے اور جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ، سگے رشتوں سے زیادہ ان دونوں صحابی مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان محبت قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں محبت کرنے کی تعلیم دی تھی، آپس میں بھائی چارگی کی تعلیم دی تھی، اور پھر اتنی محبت ہوئی کہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی حضرت سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو بھائی بنائے گئے تھے غالباً حضرت عبد الرحمن، وہ جب وہ اپنے گھر آئے جناب عبد الرحمن کو لے کر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میری اتنی پراپرٹی ہے اور اتنا سامان ہے، سب سامنے لا کر رکھ دیا، جتنے مال و اسباب تھے سب سامنے لا کر رکھ دیا، اور اپنی بیوی کو بھی کہا کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں اور یہ سارا مال و متاع میرا ہے، چنانچہ حضور نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، لہذا آج سے یہ مال آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، اور 2 بیویوں میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، جس کو تم کہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے تو اس لیے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی صرف اس فرمان کی بنیاد پر کہ آپ دونوں بھائی ہو، یہ رشتہ اتنا عظیم بن گیا، اتنا اعلیٰ بن گیا میرے بھائی۔ حضور نے ہمیں بھی تو کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر ہم کیوں لڑتے رہتے ہیں، پھر کیوں ہم ذرا سی بات پر ذاتیات پر آ جاتے ہیں، اختلافات برپا کر دیتے ہیں۔ چھوٹے مسائل کو لے کر حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جو عوامی اختلاف ہے وہ تو چھوڑیں، ہماری عوام جو ہے بڑے علماء پر زبان تان دراز کر رہی ہے، بڑے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ علماء کے درمیان جو علمی اختلاف ہے انہیں علمی اختلاف رہنے دیا جائے۔ جو ینگ فارغین ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بڑے جذباتی ہو کر ہمارے کسی ایک عالم کی حمایت میں دوسرے عالم پر لعن تان دراز کرنے لگتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جذبات میں آ کر نہ جانے وہ کیا بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریں کہ حضور نے ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا ہے، آپ اس کا خیال کریں، مانا کہ ان سے خطا ہوئی ہوگی، آپ کے مخالف سے خطا ہوئی ہوگی، لیکن یہ خطا ایسی بھی تو نہیں کہ کوئی اعتقادی خطا ہو گئی ہو۔ فروعی مسائل میں اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے، وہ بڑے عالم ہیں، ان کا احترام کیا جائے، جانبین سے ہر ایک طرف کے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ باہم محبت قائم رکھیں، باہم الفت قائم رکھیں، کیونکہ بھائی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور بھائی دوسرے بھائی سے مخالفت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے، مخالفت نہیں بانٹتا، نفرت نہیں بانٹتا، بلکہ محبت تقسیم کیا کرتا ہے۔ اگر آپ ہی قوی ہیں تو آپ بڑے ہیں، اور بڑا چھوٹے بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، جب حضور نے انہیں عہد مواخات قائم کر دیا تو بھائی بنا دیا، تو پھر جو صحابی رسول کو لائے اور ان کے ساتھ سارا مال پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے،
مجھے نہیں چاہیے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن مجھے تو مارکیٹ کا پتہ بتا دو، میں اپنی محنت کروں گا، محنت سے کماؤں گا اور اسی سے زندگی بسر کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے مارکیٹ کا راستہ، جناب سعد نے حضرت عبد الرحمن کو مارکیٹ کا راستہ بتا دیا، وہ گئے اور انہوں نے کمایا، اور کما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برکت دی، اور پھر جو ہے ان کی حالات بھی اچھے ہوئے، کمائی بھی اچھی ہوئی، اور پھر وہ باضابطہ انہوں نے مدینہ منورہ میں شادی فرمائی۔ حضور نے جب پوچھا کہ پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تو حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم نے شادی کر لی ہے، ہم نے شادی کر لی ہے، اور ہم نے 5 درہم کے اتنا جو ہے سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیا ہے۔ آپ سوچیں اللہ نے کتنی برکت ان کو دی، اتنی برکت ہوئی۔ اور پھر حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میری اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ میرے بارے میں مشہور تھا کہ میں اگر مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جایا کرے، وہ سونا بن جائے، یہ برکت تھی۔ لیکن بہرحال بتانا یہ ہے کہ صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا حضور نے، تو پھر محبت کا اتنا عالم تھا کہ انہوں نے اپنی ساری چیز لا کر دوسرے مہاجر صحابہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ ہم ان دونوں میں اب برابر کے شریک ہیں۔ یہ صحابہ کی باہم محبت تھی، چونکہ وہ مومن کامل تھے، تو وہاں محبت بھی کامل تھی۔ ہمارے پاس ایمان کامل نہیں ہے تو ہماری محبتیں بھی باہم ایک دوسرے سے کم ہو چکی ہیں۔ ہم ہر شخص ایک دوسرے سے محبت سے بات نہیں کرتا، اگر بظاہر بات بھی کرتا ہے تو دل سے محبت بھرے بول نہیں نکلتے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں اور پھر میں رک سکتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جنگ کے موقع پر جب وہ جو دفاع میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک تھا، لڑائی ہوئی اور پھر جو لوگ شہید ہوئے اور جو لوگ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور جنگ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو اس جنگ میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں غالباً حضرت حذیفہ کہ وہ پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے وہ بڑھے کہ دیکھوں میرا بھائی بھی اس میں مارا گیا ہے، میرا بھائی بھی اس میں بری طرح سے زخمی ہوا ہے، اگر وہ زندہ ہوگا تو اسے پانی پلاؤں گا اور اس کا چہرہ وغیرہ صاف کروں گا۔ کہتے ہیں میں وہ مشکیزہ لے کر، پانی کا وہ برتن لے کر وہ نکلے، اور ظاہر ہے کہ میدان تھا، وہ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال کھوجتے انہوں نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ جب وہ ان کے قریب گئے اور چاہا کہ ان کے منہ میں پانی ڈال دیں، وہ کرا رہے تھے پانی پانی پانی، چنانچہ ان کے قریب گئے اور ان کے منہ میں پانی ڈالنا چاہا ہی تھا کہ سائڈ سے کوئی دوسرے صحابی کے کراہنے کی آواز آئی اور پانی طلب کرنے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر! اسی وقت انہوں نے منع کر دیا، کہا مجھے پانی مت پلاؤ، میرا دوست وہاں تڑپ رہا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر! ایک کی جان خود خطرے میں ہے اور پانی منہ کو آنے کے قریب ہے، لیکن دوسرے صحابی کی آواز سنا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں، اسے زیادہ پیاس لگی، اسے پانی پلا دو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہیں پانی پلایا۔ کہتے ہیں وہ دوسرے صحابی کے پاس پہنچے تو ابھی پانی منہ میں ڈال ہی رہے تھے کہ ان کے بغل میں جو صحابی زخمی حالت میں پڑے تھے ان کی زبان پر جاری تھا، مجھے بھی پانی پلاؤ، مجھے بھی پانی پلاؤ، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے صحابی جن کے منہ میں جو پہلے سے کرا رہے تھے اور جن کے منہ میں ابھی پانی ڈالنے جا رہا تھا، جب انہوں نے اس کی آواز سنی تو کہا اوہ میرا وہ بھائی پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلا دو، پہلے اسے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس گئے، جب ان کے پاس گئے تو وہ پہنچتے وہ جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا، اور پھر وہ جب انہوں نے سوچا کہ پھر میں پلٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں، جب وہ ان لوگوں کے پاس آئے تو اس وقت وہ لوگ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، ان لوگوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے بھائی اس ایک واقعے میں آپ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہمی محبت کو کس طریقے سے بیدار کر دیا تھا کہ موت کے وقت بھی، شہادت کے وقت بھی انہوں نے دوسرے کا خیال کیا، دوسرے بھائی کا خیال کیا، دوسرے کی تکلیف کا خیال کیا، دوسرے کے پریشانیوں کا خیال
کیا اور اپنی پریشانیوں کو ان کے سامنے چھپا دیا. یہ حال تھا صحابہ اکرام کا. اس لیے میرے بھائی یہ حدیثیں سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر چینجنگ لائیں. ہمارے اندر جو ہو چکی باتیں ہو چکی, جو ہم اختلاف کر چکے, یا ہم نے جو نفرتیں دی ہم ابھی سے توبہ کر لیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جائیں, ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جائیں. کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے کامل مکمل محبت کرے, اس کے لیے اس کی نگہبانی کرے, اس کی حفاظت کرے, اس کی عزت کی حفاظت کرے, اس کے خواہش کی حفاظت کرے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ محبت تقسیم کریں, دنیا کو محبت بانٹیں. محبت ہی ہمارا پیغام ہے, محبت ہی دین کا پیغام ہے, محبت ہی اسلام کا پیغام ہے, اتحاد ہی سب کچھ ہے. حضور کی حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متحد رہنے کو کہا ہے, اور ظاہر ہے اب اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے تو ہم مضبوط رہیں گے, اور اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ہم مضبوط کبھی نہیں رہ سکتے. کیونکہ ہماری اصل طاقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے فرامین پر عمل کرنا ہے. ہم حضور کے حیثیت پر عمل کریں گے, حضور کی فرمان پر عمل کریں گے تو دنیا ہمیں مٹا نہیں سکتی, اور اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم سکسیس نہیں ہو سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے حضرت حافظ ملت نے فرمایا اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باہم متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیان کو اور ہمارے بیان میں جو غلطیاں ہوں اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزاء.